صفحہ نمبر 303 سورہ الحج آیت نمبر 26۔ سورہ الحج آیت نمبر 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب بوانا ہم نے مقرر کیا یا ہم نے ٹھکانہ دیا لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یا مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی غر کی جگہ کو، ان کے لا تشرک نہ تم شرک کرنا بھی میرے ساتھ شیعہ، نہ تم شریک ٹھہرانا بھی میرے ساتھ شیعہ کسی کو، وطہر اور پاک رکھنا بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن اور اعلان کر دینا، اعلان کر دو، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یاتو کا وہ آئیں گے تمہاری طرف تمہارے پاس، رجالا پیدل، وعلا اور اوپر، کلی ضامر ہر دبلی اونٹنی پر، یاتینا وہ آئیں گے، من کلی طرف سے ہر طرف سے، فج راستہ، عمیق گہرا یا دور کا، لیشہدو تاکہ وہ گواہ ہو جائیں یا وہ دیکھ لیں، وہ حاضر ہوں، منافع لہم منافع لہم جو ان کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھ لیں منافع لہم جو ان کے لیے ہے، وَيَذْكُرُوا اور وہ یاد کریں یا لیں اسم اللہ اللہ کا نام، فی ایامن دنوں میں، معلومات جو معلوم ہیں، علی اوپر اس کے، ما رزقہم جو رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام چھپائے مویشی، فکلوا پس تم کھاؤ، منہا اس سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائسہ محتاجوں کو، الفقیر اور فقیروں کو، ثم پھر، ثم لیقضوا پھر تم دور کرو، پھر چاہیے کہ دور، ثم پھر لیقضوا چاہیے کہ تم دور کرو، تفشہم اپنی میل کے چیل کو، وَلْيُوفُوا اور تم پورا کرو، نذورہم اپنی نظروں کو، وَلْيَطَوَّفُوا اور تم طواف کرو، بالبیتی گھر کا، العتیق پرانا یا آزاد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا شروع کیا ہے، بیت اللہ کا ذکر کیا ہے۔ بیت اللہ ایک بڑی مکرم اور عزت والی جا ہے ہر مسلمان کے لیے، اور جیسے یہ مرکز ہے دنیا کا، یہ مسلمانوں کا، یہ مسلمان ہر جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کے اس گھر کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایک سمت مقرر کی کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں زندگی ایک اصول کے تحت چلنی چاہیے، یہ کعبہ بتلاتا ہے تم جہاں پر بھی ہو تمہارا مرکز، تمہارا رخ میری طرف ہوگا، کیونکہ اس طرف، حالانکہ اللہ تو آسمانوں پہ ہے لیکن اللہ نے متعین کر دیا کہ سب نے اس طرح رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کوئی ادھر کوئی کدھر کوئی جدھر کوئی اوپر کوئی نیچے، جیسے ایسے نہیں ہے۔ زندگی ایک بندگی اور بے بندگی، وہ کہ بے بندگی شرمندگی، اور ایسے لفظ وہ آگے بھی آتے ہیں، تو یعنی وہ یہ طریقہ سکھلا دیا گیا کہ تم نے ایسے اپنا نماز پڑھنی ہے اس گھر کی طرف۔ اور یہ گھر جیسے ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، پھر نوح علیہ السلام کے دور میں یہ اس کو بعد لکھا اٹھا لیا گیا، اور بعد کا یہ مسمار ہو گیا، وہ طوفان جو آیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بوان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ہمارے مکان البیتی ہم نے مقرر کیا ان کے لیے اس جگہ کو، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جا کر میرے گھر کی تعمیر کرو، اللہ ہمارے یہاں ہم نے ان کے لیے جو آثار تھے نا اس کو دکھلا دیا گیا، وہ بیت اللہ کے، کہ یہاں پر پہلے بیت اللہ تعمیر تھا تو وہاں سے کھدائی کی گئی اور وہ بنیادیں نکلی جس پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔
اللہ تشرک بھی شیئا کہ نہ تم شرک کرنا بھی میرے ساتھ کچھ بھی، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. پہلے میرے گھر کی تعمیر کرنا. تم سے پہلے لوگ شرک کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا 360 بت رکھے تھے خانہ کعبہ کے اندر. یعنی یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا شروع سے. فرمایا اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی کو کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی معاملے کے اندر. یہ دیکھو میرے بھی شیئا کچھ بھی میرے ساتھ، یعنی جو بھی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہے نا کوئی بھی ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اگر تم نے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو تم مشرک کہلاؤ گے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَا، اور تم پاک کرنا میرے گھر کو کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کی ہے، وَالْقَائِمِينَ، اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ سجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی یہ نصیحت کی گئی اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا، اللہ کے گھروں کو صاف رکھنا، خوشبودار رکھنا، ان کا خیال رکھنا اللہ کے گھروں کو، اللہ کے گھروں کا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَطَّهِّرْ بَيْتِي، میرے گھروں کو صاف رکھنا. یہ خانہ کعبہ ہم اگر جائیں دیکھیں وہاں پر کیا انتظام ہے صفائی ستھرائی کا. آپ ایک جگہ پر جم کے بیٹھ نہیں سکتے آدھا گھنٹہ، وہ آ جاتے ہیں صفائی، حاجی اللہ صفائی صفائی کرتے رہتے ہیں. وہاں پر پانی کا، صفائی کا، خوشبوؤں کا، اے سی کا، ہر گرمی کا سردی کا انہیں انتظام کیا ہوا ہے، بہت صفائی ہے. اور یہی ہمیں بھی ترسیا جاتا ہے کہ اپنے جو اللہ کے گھر ہیں مسجدیں یہ بھی اللہ کے گھر ہیں، ان کی صفائی رکھنا، ان کی ستھرائی رکھنا، ان کو پاک رکھنا اور ان کے باقی معاملات بھی دیکھ بھال کرنا. میرے گھر میں میرے ساتھ شریک، میرے گھر میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانا. اور یہ مسجدیں وہی ہیں جہاں پر اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کو بتلایا جاتا ہے. ان گھروں کی طرف آنا، ان گھروں کو آباد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبیوں کی سنتیں ہیں ان چیزوں کو آباد کرنا. اور جہاں پر توحید کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ سب اللہ کے گھر ہیں پاکیزہ. اور جہاں پر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں لوگوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیا جاتا ہے. پھر ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کو توحید سے دور کیا جاتا ہے، شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے اور سنت سے دور کیا جاتا ہے اور بدعات میں لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. اور وہ لوگوں کی وہ ہر چیز جو ان کے لیے وقف اپنے لیے وقف کر لیتے ہیں. یہ سب چیزیں اسلام سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، منع کیا گیا ہے. اصل گھر وہی ہے جس میں اللہ کی توحید بیان ہو، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی سنتیں بیان ہو. اصل وہی گھر ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو تم نے پاک رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ جو آج کل جو سعودی عرب والے ہیں وہ بڑا خیال رکھتے اس چیز کا، کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی بڑی وہ خدمت کر رہے ہیں اور شروع سے چلتے چلے آ رہے ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دیجئے لوگوں کے لیے بالحج، حج کا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، اب اس کا اعلان کر دو. تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں کیسے اعلان کروں، لوگ کیسے میری بات سنیں گے. کہا تمہارا کام اعلان کرنا، میرا کام ان تک بات کو پہنچا دینا. پھر انہوں نے اوپر چڑھ کر اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اس گھر کی زیارت کرنی ہے ان تک اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو پہنچا دیا گیا. یہاں روح تک اس بات کو پہنچا دیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرح تم نے آنا ہے. انہیں اعلان کیا ہے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، تمہیں چاہیے تم اس گھر کی طرف آؤ. انہیں اعلان کیا، اللہ نے ان کی بات کو پہنچا دیا گیا. یا تو کا رجال، ہمارے آئیں گے تمہاری طرف پیدل بھی، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر پتلی اونٹنی پر، کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر. یعنی پیدل بھی جہاں بھی جائیں گے لوگ پیدل آئیں گے، سواری نہیں ہوگی، سواری کے اوپر آئیں گے. جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر ایک شخص، یعنی یہ پیدل آنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیدل جانا، یعنی لوگوں تب سواری ہوتی نہیں اتنی زیادہ، لوگ آئیں گے پیدل بھی آئیں گے، سواری بھی آئیں گے. ایک آدمی جا رہا تھا پیدل، تو آپ نے پوچھا، وہ اس کو سہارے پہ لے کے جا رہے تھے تو سواری بھی ساتھ تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہا جی اس نے منت مانی ہے جی، میں نے پیدل حج کرنا ہے اور میں اللہ کو اس کی اس مشکل سے کوئی غرض نہیں ہے،
اس سے چاہیے کہ سواری کے اوپر سوار ہو جائے. یہ کیا کر رہا ہے؟ ایسے اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اس کو سوار ہو جائے. ایسے ایک آدمی جا رہا تھا اونٹ لے کر, وہ گھوڑا یا اونٹ لے کر جا رہا تھا, وہ پیدل جا رہا تھا, اور پیچھے پکڑو گھوڑا پیچھے آ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو کہاں جا رہے ہو؟ جی میں حج کرنے جا رہا ہوں. کہا اس کے اوپر سوار ہو جا. کہنے لگا یہ تو قربانی کا وہ گائے تھی یا اونٹ تھا, اونٹ ہوگا, یہ گائے قربانی کا میں نے یہ لیا ہے جانور قربانی کا, اور میں اس کے اوپر سوار ہو جا. کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے پھر فرمایا سوار ہو جا. کہتا ہے قربانی کا جانور. فرمایا اللہ تجھے غالب کرے, سوار ہو اس کے اوپر. کمت اس کی بیٹھنے کے لیے ہے, اپنے کو ہلاکے میں ڈالنا. یعنی یہ چیز نہیں ہے رجال کے پیدل چلنا ہے, سواری ملتی سواری پہ جانا ہے. جو آس پاس کے لوگ ہیں پیدل بھی آتے ہیں. یعنی لوگ, اس کا مطلب ہے اس وزن ہے کہ لوگ آئیں گے, چاہے مشکلات میں گرے لوگ اس طرح کی طرف آ جائیں گے. وَالزَّامِر کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو مشقت کر کے محنت کر کے پتلی ہو گئی ہو. اگر کوئی بھوک سے پتلی اسے عجف کہتے ہیں, جو بھوکا رہنے کوئی پتلی اسے عجف کہتے ہیں. یہ زامر کہتے ہیں جو محنت کر کے مشقت کر کے پتلی اسے زامر کہتے ہیں. یعنی وہ اونٹنیاں بیٹھ کر آئیں گے جو سفر کر کے چلتی ہیں اور پتلی ہو جاتی ہیں. یاتینا آئیں گے من کل فج عمیق, لوگ آئیں گے. فج کہتے ہیں راستہ جو دو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فج, اور عمیق کہتے ہیں گہرائی کو, یعنی دور بھی کہا جاتا ہے عمیق. وہاں سے لوگ پیدل آئیں گے تمہاری طرف, اور راستے سے آئیں گے عمیق دور کا راستہ, یا قدیم, سب لوگ تمہاری طرف فجین عمیق دور کے راستے تمہاری طرف آئیں گے. لیشہدوا تاکہ وہ گواہ ہو جائیں, منافع للناس حاضر ہو جائیں منافع کو جو ان کے لیے ہے. کیا منافع ان کے لیے؟ لیشہدوا تاکہ وہ گواہ ہو جائیں, دیکھیں. منافع للناس جو منافع ان کے لیے, یعنی جب حج کے لیے مشرکین مکہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ وہ تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے, اور جا کر وہاں پر تجارت کرتے تھے. وہ لوگ چیزیں بیچتے تھے, پھر وہاں پر جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ وہاں چیزیں خرید تبرک لے کر اپنے ملکوں واپس جاتے تھے. یہ ذکر کیا جا رہا ہے منافع لہم, جو ان کے لیے منافع ہے, یعنی جو فائدہ ان کے لیے رکھا ہے تجارت کرنا, کاروبار کرنا, وہ اپنے اس منافع کو دیکھیں. اللہ ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ ہم نے دیکھا لوگ بھی جاتے ہیں, اور خاص کر جو اہل مکہ وہ دیکھتے ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں. وہاں پر آ کر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں, کچھ آ کر بیچتے ہیں, کچھ لیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں. اللہ نے ایک رزق کا بندوبست کر دیا ان کے لیے, وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. اور ایک وقت تھا, سنتے آتے ہیں کہ لوگ جب حاجی جاتے تھے تو وہ جو ان کا بچہ کھاتے تھے, ایک وقت تھا. لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایسی برکات دی, اب وہ وہاں پر دیکھنے والی مارتے ہیں, ان کا رہن سہن دیکھنے والا ہے. ہر طرح سے لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اور یاد کریں اللہ کے نام کو, فی ایام معلومات, معلوم دنوں میں. یعنی کون سے معلوم دن؟ جیسے عشر ذو الحجہ کا پہلے 10 دن, یا ایام تشریق جس میں قربانی کی جاتی ہے, اس میں کیا کرنا ہے؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ, جو اللہ تعالیٰ نے جانور ساتھ لے کر ہے اس کی قربانی کرنی ہے اللہ کا نام لے کر. یعنی یہ حج کا ذکر کیا جا رہا ہے. حج میں کیا ہے کہ آپ نے پہلے جانا ہے, جا کر حج کے لیے اپنے احرام باندھنا ہے, پھر 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا کی طرف جانا ہے, مینا میں آپ نے رات ٹھہرنی ہے, صبح اٹھ کے آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے, عرفات میں آپ نے پورا دن گزارنا, بس ظہر اثر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے آپ نے. پھر عرفات میں مغرب کی جب سورج ڈوب جاتا ہے پھر وہاں سے تم نے نکلنا, وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی عرفات میں. اللہ کی نماز کتنی فرض ہے, اللہ نے ہر وقت فرمایا نماز کا وقت ضائع نہیں کرنا, لیکن وہاں پر اصول بدل گئے. فرمایا اب تم نے یہاں پر مغرب نماز نہیں پڑھنی, اب مزدلفہ میں طرف جانا ہے. مزدلفہ میں آ کر تم نے مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے, وہاں پر پھر تم سب نے اللہ کی زمین کے اوپر ہی لیٹ جانا ہے. سب حاجی لیٹے ہوئے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں. کیا منظر ہوتا ہے, کیا نظارہ ہوتا ہے, زمین کے اوپر کوئی کسی پہ, کوئی سڑک پہ, کوئی نیچے جاڑی پہ, پتھروں پہ سب لیٹ جاتے ہیں. پھر صبح کی نماز پڑھ کے تم نے وہاں سے نکلنا ہے, مینا کی طرف واپس آنا ہے. پھر آ کر تم نے کنکریاں مارنی ہے بڑے شیطان کو, پھر واپس آ کر شیطان کنکریاں مار تم نے قربانی کرنی ہے. پھر اس کے بعد تم نے اپنا سر منڈانا ہے, سر منڈا کے یعنی قربانی کرنی, وہ ذکر کیا قربانی کرنی ہے, اللہ کے نام کی قربانی کرنی ہے. تم نے اللہ کا نام لے کر قربانی کرنی ہے, کسی اور کا. وہ مشرک مکہ کہتے تھے نا اگر اللہ کا نام لے کر قربانی کریں گے پھر ہم اس میں سے کھائیں گے کچھ نہیں. پھر وہ کیا کرتے تھے, اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے نا, وہ گوشت لا کر حرم کے پاس کھڑا کر رکھ دیتے تھے, خانہ کعبہ کے پاس, اور خون کو حرم کی دیوار
تلواروں میں لگا دیا کرتے تھے، اللہ کے نام، اس میں کچھ نہیں کھانا. فرمایا نہیں، جو تم نے قربانی کرنی ہے تم نے اس کو اللہ کے نام میں کرنا ہے اور تم اس کو کھانا بھی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے ہم نے دیکھا آپ نے 63 اڑ کی ہے ایک دفعہ، اور باقی حضرت علی نے کی رضی اللہ عنہ. پھر ایک دفعہ آپ نے گوشت بھیجا اپنی سب بیویوں کے گھروں میں، تو اما عائشہ نے پوچھا یہ آج گوشت کیسے آ گیا، کہاں سے کہا فرق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے. یعنی انسان اگر ثابت صحت ہو وہ قربانی اپنے کر سکتا اپنے گھر والوں کی طرف سے، آپ خود بھی کی ہے اور اپنی بیوی سے قربانی بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر جب آپ نے قربانیاں کی آپ نے کہا جتنے اونٹ میں ذبح کیے ہیں ان میں سے ایک ایک بوٹی لو، سب کا گوشت پکاؤ، اور پکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. جیسے تلقین کی گئی ہے اس کو قربانی کرنا اللہ کا نام لے کر، پھر اس کو گوشت کو پکانا اور پھر کھانا، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، اور تم بھی کھاؤ اس کو اور دو کس کو، جو تنگ دست ہے اور جو فقیر ہے. یعنی جو خود بھی کھانا، پھر وہ کھاتے نہیں تھے، تم خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی دو، جو محتاج ہے فقیر ہے جس کو طلب اس کو بھی دو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ایک دفعہ منع کر دیا بھی کوئی 3 دن کے زیادہ اپنا گوشت نہ رکھے، 3 دن رکھو کھاؤ اور تقسیم کر دو. صحابہ نے ایسے ہی کیا. اس کے بعد جی یا رسول اللہ ہم وہ گوشت بچ بھی جاتا ہے، پھر وہ آپ نے منع کر دیا خراب ہو جاتا ہے کیا کریں. میں تو تب منع کیا تھا کہ وہ ایک وفد آیا تھا کسی طرف سے، محتاج لوگ آئے تھے، میں نے منع کر دیا کہ ہم 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، ان محتاجوں کو کھلا دینا ہے. اب تم گوشت رکھو بھی، اس کو ذخیرہ بھی کرو، اس کو کھاؤ بھی، یعنی اجازت دے دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرمایا اس میں یہ چیزوں بتا دی علماء کرام بتلاتے ہیں یہ 3 جیسے کہتے ہیں نا 3 حصے کا لو گوشت کے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، کہ تم خود بھی کھاؤ اور جو محتاج ہیں تنگ دست ہیں تنگ دست ان کو بھی دو اور فقیروں کو بھی دو. وہ کہتے ہیں 3 حصے کر لینے چاہیے گوشت کے. جو ویسے پہلے ہم سنتے آ رہے تھے کہ کرے نہ کوئی بات نہیں، اس پہ کرنے چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے. زیادہ ہی سبھی دے دو کسی کو جو ضرورت ہے، فقیروں کو زیادہ دے دو، اگر تنگ دست ہے رشتہ داروں کو زیادہ دے دو، خود گھر میں رکھ سکتے تو سارا رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام اجازت ہے اس چیز کی. لیکن 2 اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ثم لیقضوا ولیوفو، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنی میل کچیل کو. کیا میل کچیل؟ جب تم نے قربانی کر لی اب کیا تم نے کرنا ہے، تم نے 3-4 دن وہاں پر رہے ہو، تم نے احرام باندھا، مٹی پہ آنے جانے کا سفر، گرد و غبار، اور وہاں پر مزدلفہ میں تم رات سوئے ہو مٹی کے اوپر، اب تمہارے اوپر گرد و غبار کی تہ جم گئی ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے، تم نے قربانی کر کے تم بعد ناخن کٹانے ہیں اور تم نے اپنا کپڑے اپنے بدل لینے ہیں، احرام کو اتار دینا ہے، نہاؤ، اپنے پاکیزگی اختیار کرو. اور اب ناخن، خاص کر ناخنوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور بالوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اپنی صفائی ہر قسم تم بالکل کر سکتے ہو. اور اس کے بعد یعنی اپنے تم اپنی میل کچیل دور کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَتَّقُوا، اور تم پوری کرو نظروں کو. یہ جو نظر ہوتی ہے نا، یہ اضافی انسان اپنے اوپر مجبوری قید کر لیتا اپنے آپ کو. اللہ نے نہیں کی نظر کرنا ہے، میں نے کہتا ہے میں یہ کام کروں گا، اللہ نے کر یہ کام کروں گا تو میں ایک 3 ماہ 15 دن مسلسل روزہ رکھوں گا. اب اللہ نے کہا رکھو، لیکن انسان اپنا آپ کو مجبور کر لیتا ہے، قید کر لیتا ہے. وَلْيُوفُوا، فرمایا جو تم نے نظر کر لی اس کو تم پوری کرو. نظر وہ کیا کہتے ہیں جی، قربانی میں وہاں پر جا کر کروں گا مینا کے اندر، اور مینا کے اندر جو جہاں پر ذبح خانہ ہے قربانی وہاں پر کرنی چاہیے. یہ بھی یہ طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمر فاروق جہاں پر اللہ کے نبی قربانی کی تھی مذبح خانہ، وہاں پر جا کے قربانی کرتے تھے. سارا مینا مذبح خانہ نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھنے والی ہے. جہاں پر ذبح خانہ بنا ہوا ہے وہاں پر جا قربانی کرنا سنت ہے، یعنی ہر جگہ جدھر جدھر کھڑے قربانی کر لو یہ نہیں ہے. عمر فاروق اسپیشل وہاں پر جاتے اور کہتے اللہ کے نبی نے یہاں پر قربانی کی تھی، میں وہیں پر قربانی کروں گا، وہاں پر جا کر قربانی کرنی چاہیے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور تم طواف کرو بالبیت العتیق، قدیم کر کا. تو یہ طواف کون سا ہے؟ جب تم نے قربانی کر لی، بال صاف کر لیے، احرام بدل لی، اب تم نے کیا کرنا ہے، اب واپس تم نے مکہ جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. اسے کہتے ہیں طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف فاضلہ بھی کہتے ہیں. وہ تم نے طواف کرنا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا، وہ تم نے طواف کرنا ہے. اس طواف کرنے بعد تم نے واپس مینا میں آنا ہے. یہ طواف جو ہے نا طواف زیارہ، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. حج ہو جاتا ہے عرفات میں جانا، حج ہے عرفات میں جانے کا نام. یہ سب جو اللہ نبی کی سنتیں ہیں، یہ افاظہ
یہ طواف زیارت جو فرض ہے یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے، یہ اس کا حج کے کام رکن ہے. جیسے رسول اللہ جب حج کرنے کے لیے واپس آنے لگے تو بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت میمونہ غالباً ان کو نا حیض آ گیا ہے. آپ فرمایا اس نے تو ہمیں روک دیا واپس جانے سے، طواف افاضہ اس نے کیا؟ فرمایا اس نے طواف افاضہ کر لیا ہے، 3 دن بعد کر لیا تھا. فرمایا چلو پھر ہم کو اسے روکنا ہے. یعنی یہ آپ وسلم نہ صرف اتنا پتہ چلا تھا کہ آپ نے ذہن میں آیا کہ طواف زیارت نہیں کیا، آپ رکنے لگ پڑے کہ ہم رک جائیں گے، یہ کرے گی تو جائیں گے، لیکن جب پتہ چلا کالی تو آپ واپس چلے گئے. یہ طواف زیارت کرنا بھی سنت ہے. بالبیت العتیق، قدیم گھر، دور کا گھر. یعنی قدیم گھر سے کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑا پرانا گھر اللہ تعالیٰ کا، جب سے دنیا بنی ہے، پتہ سے اس سے پہلے بنا ہو، آدم سے پہلے کا بنا ہو قدیم گھر. قدیم گھر ایک اور چیز ہے، یہ وہ ایسی قدیم کا جو بولا گیا نا، اسے اس چیز نظر آتی ہے، یہ واحد گھر ہے قدیم کہ اتنا پرانے ہونے کے باوجود اس کی حرمت، اس کی عزت قائم دائم ہے، اتنا پرانا ہونے کے باوجود. اور عتیق کا مطلب ہے آزاد، یعنی یہ گھر ہمیشہ آزاد رہے گا، کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکے گا. جیسے صحابہ فیل والے آیا تھا، پتہ پڑا ہم نے، وہ آیا تھا برہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. فرمایا یجوج مجوج کی قوم جب آئے گی نا، وہ طرف یلغار کر دی، لیکن اس وقت بھی اس گھر کا طواف اور حج ہوتا رہے گا. فرمایا قیامت کے نزدیک گروہ حملہ کرے گا، اس گھر کی طرف آئے گا، لیکن جب اس کے مقام بیدا کے نزدیک پہنچے گا، اللہ ان کو زمین میں دلسا دے گا. یعنی علی اس گھر کے اللہ عتیق، یہ گھر آزاد رہے گا، اس کو کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا. لیکن ہمیں قیامت کے نزدیک جا کر، بالکل نزدیک جا کر میں دیکھ رہا ہوں ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلوں والا کالا حبشی، وہ جائے گا، وہ اس گھر کو گرگرا دے گا، اس کو مسمار کر دے گا. میں دیکھ رہا ہوں وہ حبشی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، وہ اس گھر کی ایک ایک اینٹ کو کھیڑ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اسے، اللہ کے نبی تو کھلایا گیا. فرمایا وہ وقت ہے، لیکن وہ قیامت کا ہوگا، اس کے بالکل قیامت کے بالکل نزدیک اس گھر کو گرا دیا جائے گا، اور وہ قیامت کے بالکل نزدیک مقام ہوگا. بالبیت العتیق، قدیم گھر اور آزاد گھر. انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے مقرر کیا، لِإِبْرَاہِیمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، گھر کی جگہ کو، اللہ کہ نہ تشرک، تم شرک کرنا، بھی میرے ساتھ، شیئا کچھ بھی، وطہر اور پاک کرنا، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن اور اعلان کر دیجئے، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یاتو کا وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالا پیدل، وعلا اور اوپر، کل ضامر ہر دبلی اونٹنی پر، یاتینا وہ آئیں گے، من کلی ہر طرف سے، فج عمیق دور کے راستے سے، لیشہدوا تاکہ وہ حاضر ہوں، منافیہ منافع کے وقت، لہم جو ان کے لیے ہے، وَيَذْكُرُوا اور یاد کرو، اسم اللہ اللہ کے نام کو، فی ایام دنوں میں، معلومات معلوم، علی اوپر، ما رزقہم جو رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام چپائے مویشی، فَفَكُلُوا پس کھاؤ، منہا اس سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائسا محتاج کو، الفقیر اور فقیروں کو، ثم پھر، لیقضوا چاہیے کہ دور کریں، تفاشہم اپنی میل کے چیل کو، وَلْيُوفُوا اور چاہیے کہ پورا کریں، نذورہم اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا اور چاہیے کہ طواف کریں، بالبیت العتیق قدیم گھر کا. صدق اللہ العظیم.